ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. لاسٹ لیکچر میں ہم نے اپنی ڈیٹا بائنڈنگ کی ڈسکشن ختم کر دی تھی. وی ڈسکسڈ ایکس ایم ایل ڈیٹا پرووائڈر اینڈ آبجیکٹ ڈیٹا پرووائڈر. ان کے ساتھ ہم نے ویلیڈیشن رولس اور کس طریقے سے ہم سورس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. وی ڈسکس دیٹ. ان دا اینڈ وی اسٹارٹیڈ ڈسکسنگ کنکرنسی. سو وٹ از کنکرنسی؟ کنکرنسی جسٹ مینس ڈوئنگ ٹو تھنگس ایٹ دا سیم ٹائم. وہ دو چیزیں، کوئی آئی آپریشن بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ ریئل پیرلل کام ہو سکتا ہے. وہ دو پیرلل کام ہو سکتے ہیں. کمپیوٹیشن ہو سکتی ہے جو ہم ملٹیپل کورس سے کرانا چاہ رہے ہیں. اٹ کین بی اینی تھنگ، اینی ٹو تھنگس وی وانٹ ٹو ڈو ایٹ دا سیم ٹائم. وائی ڈو وی وانٹ کنکرنسی ان آور ایپلیکیشن؟ سو دا فرسٹ تھنگ از وی وانٹ آور ایپلیکیشن ٹو ریمین ریسپانسو. وٹ ڈز ریسپانسو مین؟ کہ یوزر کچھ ٹائپ کرے، ماؤس سے کوئی ایکشن کرے، ماؤس سے ایک بٹن دبائے، تو دیٹ بٹن شوڈ ریئیکٹ فیئرلی کوئکلی، لائک ود ان ملی سیکنڈس. سو ایک ایپلیکیشن میں اگر آپ بٹن پریس کرتے ہیں، ڈزنٹ گیٹ پریسڈ یا 2 منٹس لیٹ سے پریس ہوتے ہیں، سو یو وڈ سے اٹس ناٹ ریسپانسو، اٹس ناٹ کوئکلی ریسپونڈنگ. دیٹ ڈزنٹ مین یو کانٹ ڈو سم تھنگ دیٹس 2 منٹس لانگ، بٹ یو شوڈ ڈو اٹ وائل بینگ ریڈی کہ اگر یوزر انٹرفیس پہ کوئی ایکشن ہو تو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ. So one way is کہ you divide everything in really small chunks, really small pieces and treat them as events. So جب ہم UI کے بھی different elements کی بات کرتے ہیں تو UI کا کوئی ایلیمنٹ پریس ہو سکتا ہے، ادھر کوئی لسٹ باکس میں انٹری ہو سکتی ہے، ٹیکسٹ باکس ہو سکتا ہے، ساتھ ماؤس موو ہو سکتا ہے. There are different things happening. And we can say کہ we are concurrently listening to all of them because of our event driven model. ہم نے ایونٹ ڈریون ماڈل کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، اور وہ ایونٹ ڈریون ماڈل ہے یہ کہ جو رسپانس آپ نے کرنا ہے، جو آپ کا ایونٹ ہینڈلر ہے، اٹس سو کوئک دیٹ دا یوزر فیلز دیٹ ایوری تھنگ ان دا انٹرفیس از ریسپونڈنگ. وٹ ایور ہی چوزز اینڈ کلکس اینڈ پریسز اٹ ریسپونڈس. سو اٹس ناٹ دیٹ وی آر لسننگ ٹو ایوری ون آف دوز ایلیمنٹس سیپریٹلی، وی آر جسٹ یوزنگ دا ایونٹس ماڈل. سو ایونٹس ماڈل آپ کی اپلیکیشن کو یو کین سے ان اے سینس تھوڑا سا کنکرنٹ بنا دیتا ہے کہ یو آر سائملٹینیسلی لسننگ ٹو آل دیز تھنگس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ مینس کہ اگر آپ کو کوئی لینتھی آپریشن کرنا ہے، وٹ کین بی اے لینتھی آپریشن؟ آپ کو ایک فائل اوپن کرنی ہے اوور دا نیٹورک، ایز سمپل ایز دیٹ. اور یو وانٹ ٹو فیچ اے یو آر ایل، اور اس یو آر ایل پہ جو بھی ڈاکومنٹ ہے یو وانٹ دیٹ ڈاکومنٹ اینڈ یو وانٹ ٹو ڈو سم پروسیسنگ ود اٹ. Now you can say کہ اچھا ڈاکومنٹ آ جائے گی تو then I can stop the event and then start another event sometime later. ایونٹ اسٹاپ اور اسٹارٹ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ بیچ میں کوئی UI ایونٹس ہیں تو وہ پروسیس ہو جائیں گے. بٹ یو ڈونٹ ریئلی نو کہ ایک ڈاکومنٹ فیچ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا. اور ایون اف اٹس 1 second یوزر ریسپانسونیس میں یو کین فیل اٹ، لائک وین یو ٹائپ اے کریکٹر اینڈ اٹ اپیئرس اے سیکنڈ لیٹر، you see this application is not really very responsive. So what can you do in that case? So concurrency ke liye, why do we need concurrency? The first thing is you want to keep your UI responsive. Any CPU hungry task or any time taking task, in this case ek file ko fetch karna CPU hungry nahi hai. It's really a wait, ek request bhej di and you are waiting for the response. So to keep the UI responsive, that's one thing. You can also think if you really want to do parallel programming, you have 4 cores, you want to do some calculation, you have an algorithm to divide that calculation, so why not use all those cores? Why not do it quickly? For example, if you have CorelDRAW or AutoCAD, there are so many calculations. You just fill an area. You fill an area with a color. Now you can divide that area and different processors can find the boundaries in different areas, because جب آپ فل کرتے ہیں تو وہ ایک باؤنڈری تک فل ہوتی ہے. So there you can think of many algorithms which can benefit from parallel programming. You can also handle simultaneous requests, different kind of simultaneous requests. There is one kind جہاں پہ آپ کو ایونٹس آ رہے ہوتے ہیں UI کے. If there is some other kind, like آپ کو نیٹورک پہ لسن کرنا ہے کہ someone else is requesting your services, so you can listen for those simultaneously. These are all concurrency things. And for concurrency, what is the low level
abstraction that you have, the low level feature that you have, those are threads. So now we'll discuss what are threads. Thread is an execution path in code. So normally in a normal application you have one thread. So अगर आपकी एक application चल रही है, you call it a process in terms of जो threading के context में या concurrency के context में, we call a running program a process. अब एक process चल रहा है, when we say a process, a normal process has only one thread of execution. What does that mean? कि you know which instruction is running and what will be the next instruction after that, what will be the next instruction, what will be the next instruction. That's a thread of instructions that will run. So in a multi-threaded application, you have multiple threads like that. You have multiple sequences of instructions that are running. So if you really have one processor or one core, how will a multi-threaded application run? It will be time sliced. So what does time slicing mean? Time slicing literally means you give a thread a time and then you slice and then you run another thread, give it some time, then you come back to this thread and so on. Between these threads, you can give them time slices. When you by force take execution from one thread, we call it we preempted the thread. So किसी भी काम को करते हुए अगर किसी को एकदम रोकते हैं, we call it preempt कर दिया आपको. You was doing something, you gave it a new file, भाई इस पे काम करो, इस पुराने काम को रोक दो. So we preempted his work and gave it new work. So processor इसी तरह है. Processor बैठा हुआ है, एक फाइल पे काम कर रहा है, we preempt it, remove that file, give it another file, कि अब इस पे काम करो, it's working on that. We remove it, now पुरानी पे काम करो. So this mechanism enables us to see the program कि जैसे वो सारी files पे, वो सारे threads पे इकट्ठा काम चल रहा है. And that's the essence of multi-threaded. इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि we are doing something, we ourselves in the program don't have to calculate that we have taken too much time. यानी एक तो ये है कि मैं खुद ही से कैलकुलेट कर लूँ, भाई इतना टाइम हो गया, now I should stop and see कि कोई और काम तो नहीं रह गया, कोई यूजर ने क्लिक तो नहीं कर दी, कोई माउस पे तो नहीं प्रेस हो गया, and then if nothing has happened, then I can do some of my own work. Now my algorithm is much simpler. I write the code thinking I am the only one running on the processor, and if it's the processor's job is to stop me after some time if I've taken too much time. Maybe at that too much time probably means 10 milliseconds, 20 milliseconds, and after that if someone else is ready, like there is a keystroke and an event handler is ready, that will be run. So effectively the user feels that multiple threads are running. And when you really have more than one core, then more than one threads can actually run in parallel. So threads आपके execution की sequences हैं. If you really have more processors, there are multiple threads running independently. If you only have one, they are time sliced और हर thread थोड़ी थोड़ी देर के लिए चलता है and then it's preempted and then कोई और thread चलता है. We don't really know the preemption point. मतलब हम जब thread लिख रहे हैं, we don't know कि किस point पे preempt होगा, किस point पे इसके 10 milliseconds और 20 milliseconds पूरे हो जाएंगे. And that's why we have to be sure कि our program is correct if it's broken from one point or then एक और thread चलता है and then back to this thread. So सबसे पहले एक बहुत simple example लेंगे and all we will do is create one thread. एक function call करेंगे, create a thread, call the same function from the thread as well. यहाँ पे हमने एक class बनाई thread test की. We have the main method and then we have a method write y. So write y के method में we are writing y 1000 times. Then main में हमने क्या किया? We used the thread class. Thread class is used for creating all threads और इसमें there are many properties related to threads, many helper functions related to threads. So we created a thread class का object thread t is equal to new thread and we passed it the function write y. So this function जब ये thread हम चलाएंगे, when we will actually say to start this thread, this function will be executed. So on the next line we say t.start. So t.start means कि जो main thread है,
जो इस वक्त चल रहा है ये तो टी डॉट स्टार्ट से अगली वाली लाइन एग्जीक्यूट करे, बट एक पैरेलल दूसरा थ्रेड चल जाए which will be really parallel on a multi-core machine but otherwise time sliced with this thread on a single core machine, और वो थ्रेड क्या करे, वो y प्रिंट करे और ये जो मेन थ्रेड आगे चला गया है we are printing x 1000 times. What would be the output? Let's see a typical output जिसमें थोड़े से x's आ रहे हैं, y आ रहे हैं, x आ रहे हैं, y आ रहे हैं. All the x and y outputs are interleaved. Why? Because x थोड़ी देर चला, then preempt हुआ, then y थोड़ी देर चला, preempt हुआ, x चला, preempt हुआ, y चला, preempt हुआ. So we now have two threads. एक जो मेन में t डॉट स्टार्ट से आगे आ गया, एंड द सेकेंड वन जो t डॉट स्टार्ट से स्टार्ट हुआ, एंड व्हाट्स इट एग्जीक्यूटिंग, इट्स एग्जीक्यूटिंग द राइट y मेथड. सो ये 1000 टाइम्स इवेंचुअली प्रिंट होके ये रुक जाएंगे. और एक्चुअली जब आपके मल्टीपल प्रोसेसर्स भी हों तो भी आपके आउटपुट ये नहीं होगा कि x के ऊपर y आ रहा होगा, बिकॉज जो कंसोल की क्लास है वो फिर थोड़ा सा इनिशियलाइज करेगी, थोड़ी देर x होगा, y होगा, बिकॉज कंसोल एक है, प्रिंट एक जगह होना है. अगर वो ट्रूली दो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो, एक फाइल में प्रिंट कर रहा हो, एक स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा हो, और आपके वो दोनों थ्रेड्स भी पैरेलल हों, आपके पास फिजिकल कोर्स भी हों, तो ये दोनों काम रियली इन पैरेलल चल सकते हैं. अगर हम एक डायग्राम में देखें तो इट्स दिस टू थ्रेड्स, वी कैन सी कि ये मेन थ्रेड है, जिस पॉइंट पे हमने न्यू थ्रेड किया ये वर्कर थ्रेड क्रिएट हुआ. नाउ दीज आर टू थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन विच आर पैरेलल. एक x प्रिंट किए जा रहा है और एक y प्रिंट किए जा रहा है. द आउटपुट इज इंटरलीव्ड बिकॉज ऑफ सम मैकेनिज्म, बट ये दो थ्रेड्स इंडिपेंडेंट हैं. टाइम गुजर रहा है एंड देन व्हेन बोथ आर डन प्रिंटिंग इट 1000 टाइम्स, तो आपकी एप्लीकेशन एंड होती है. सो ये ट्रूली ये आपके इंटरलीविंग की वजह से इस तरह से प्रीएम्प्ट होके डिफरेंट थ्रेड्स इंटरलीव होके और x और y प्रिंट हो रहे हैं. बट कंसेप्चुअली ये दो इंडिपेंडेंट थ्रेड है. आपके जो y का फॉर लूप है वहां से कोई x को इन्वोक नहीं हो रहा, कोई x प्रिंट नहीं हो रहा, और x के फॉर लूप में y कहीं से नहीं कॉल हो रहा. सो बोथ दोज लूप्स आर रनिंग इंडिपेंडेंटली. थ्रेड में एक इज अलाइव की प्रॉपर्टी होती है. देयर आर सम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज, जैसे इज अलाइव है, जैसे ये थ्रेड को स्टार्ट करते हैं और जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता इट रिमेन्स ट्रू. देयर इज अ नेम प्रॉपर्टी जिसमें एक थ्रेड नेम होता है विच इज यूजफुल फॉर डिबगिंग. जब आप डिबग कर रहे हैं यू कैन सी अच्छा ये नेम का थ्रेड है, इट वाज डूइंग दिस, नाउ इट्स डूइंग दिस. सो थ्रेड नेम्स आर यूजफुल. यू डोंट यूजुअली गिव इट अ नेम, बट जो भी वो नाम उसका एक बना हुआ है इट विल रिमेन द सेम फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द थ्रेड. देयर इज थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, यानी थ्रेड की एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है करंट थ्रेड, जो आपको करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड का बताता है कि व्हाट इज द करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड. सो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट इज अलाइव हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि आप जिस थ्रेड पे चल रहे हैं इट इज रनिंग, इट्स नॉट ब्लॉक्ड. सो दैट्स द बेसिक method how you create a thread. Next we will discuss two methods, join and sleep, which allow stopping a thread. So not stopping a thread literally, but waiting for something to happen. So what is join? When you call join, you call you have a thread object t, you call t dot join. It means you want to wait for t to finish. So maybe in main you did t dot start अपना चल पड़ा, and you later want to see कि ये जो काम शुरू हुआ था ये खत्म हो गया या नहीं हुआ. So why are we discussing threads? We are discussing कि हमने main thread में को responsive रखना है. We एक offshoot create की है, that offshoot will do some work, and when that work is finished we will do something here. So अगर मेन थ्रेड में if we want to see कि that work is done or not, we can call join. And sleep is even simpler. Sleep is एक थ्रेड कह रहा है कि it wants to give away the CPU. It doesn't need to do the CPU for a certain amount of time. So sleep of 1 second would mean कि 1 second तक इस थ्रेड ने कुछ नहीं करना. It's sometimes used for debugging as well कि एक thread को slow down करने के लिए, so you can see कि your UI remains responsive or not. So let's see examples of join and sleep. इस example में main में we created a new thread
تھریڈ ہم نے گو سے کریٹ کیا, گو از پرنٹنگ وائی, دین وی ڈیڈ ٹی ڈاٹ اسٹارٹ, تھریڈ اسٹارٹ ہو گیا, دین وی ڈیڈ ٹی ڈاٹ جوائن, اور اس کے بعد ہم نے رائٹ لائن کیا تھریڈ ٹی ہیز اینڈیڈ. ناؤ دس تھریڈ ٹی ہیز اینڈیڈ ول ناٹ بی انٹرلیوڈ ود وائی, یعنی وائی کی آؤٹ پٹ میں انٹرلیو نہیں ہوگا بیکاز اٹس ناٹ رننگ ان پیرلل. آپ کا ٹی ڈاٹ اسٹارٹ کے بعد گو چل پڑا, بوتھ آر پیرلل, بٹ بیکاز آف ٹی ڈاٹ جوائن مین تھریڈ ویٹ کرنے لگ گیا کہ کب یہ وائی کی پرنٹنگ فنش ہو, اور اس فنش ہونے کے بعد یہ آؤٹ پٹ کرے تھریڈ ٹی ہیز اینڈیڈ. سو اس ٹائم پہ جو مین تھریڈ ہے وی کال اٹ کہ اٹس ان اے بلاکڈ اسٹیٹ, اور ایکچولی اف یو یوز دا تھریڈ اسٹیٹ پراپرٹی آف اینی تھریڈ تو اس میں یو کین سی اٹس بلاکڈ اور اٹس رننگ اور اٹس ویٹنگ, جو بھی اس کی اسٹیٹس ہیں یو کین سی اٹ فرام دا تھریڈ اسٹیٹ پراپرٹی. سو تھریڈ ڈاٹ سلیپ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. تھریڈ ڈاٹ سلیپ وی کین سی ٹائم اسپینڈ ڈاٹ فرام آورس 1, 1 گھنٹے کے لیے سلیپ ہو جائے گا, دا تھریڈ ول ناٹ ڈو فار 1 hour, or I say it 500, so if I don't say it, just give it a number, it's in milliseconds, تو یہ 500 millisecond کے لیے thread sleep ہو جائے گا. If I pass it 0, it's actually a special way of saying کہ جو بھی مجھے current time slice ملا ہوا ہے I want to give the rest of it away. So 0 actually means nothing, but if you say time dot sleep 0, it means کہ I want to let other threads run and give away my current time slice. So it's sometimes useful for inserting in a thread execution to see کہ کوئی اور thread اس point پہ چلے تو there is no problem. So it's useful for debugging. But other than that, usually we specify an explicit time and we sleep for that time. So sleep کے time پہ بھی یہ thread blocked ہوگا. تو thread کی different states ہو سکتی ہیں. It can be running, it can be blocked. We have seen how to create a thread, how to wait for a thread using the join method, or how to sleep. بٹ دا ریئل کوشچن از, جو ایک انٹرسٹنگ چیز تھریڈس کے ساتھ آتی ہے کہ تھریڈس شیئر دا سیم میموری اسپیس. بٹ ڈو وی مین بائی دیٹ کہ آپ کے پاس کوئی گلوبل ویریبلس ہیں, کوئی ڈفرینٹ ویریبلس جو شیئر کر سکتے ہیں تھریڈس, یعنی ان کی میموری ایک ہے, دے آل ایکسیس دا سیم ویریبل. سو اف یو رن دا سیم پروگرام ٹوائس اینڈ دیر از اے گلوبل ویریبل ان دا پروگرام, تو دونوں ایگزیکیوشنس کا گلوبل ویریبل سیپریٹ ہوگا. یعنی آپ ایک گلوبل ویریبل لیں اور ایک پروگرام لکھیں, میں اسے ایک ونڈو میں چلاؤں, ساتھ دوسری ونڈو میں چلاؤں, تو ان کے گلوبل ویریبل میں آپس میں کوئی لنک نہیں ہے بیکاز دے آر ان سیپریٹ میموری اسپیسز. لیکن ایک ہی پروگرام کے اندر اگر دو تھریڈس ہیں اینڈ دے بوتھ ایکسیس سم ویریبل, سم گلوبل ویریبل, دے آر بوتھ ایکسیسنگ دا سیم ویریبل, دیٹس وائی وی سے اٹس اے شیئرڈ میموری. تو شیئرڈ میموری کی ایگزامپل لیتے ہیں بیکاز جب تھریڈ شیئرڈ میموری ایک ہی میموری لوکیشن یوز کرتے ہیں دیر کین بی سم پرابلمس. سو ویل ناؤ وانٹ ٹو سی کہ یہ لوکل ورسز شیئرڈ اسٹیٹ کیا ہے. ہماری پہلی ایگزامپل میں ہم نے ایک نئے تھریڈ پہ گو کال کیا ہے اور اس کے بعد مین تھریڈ پہ بھی گو کال کر دیا ہے. سو گو از دا سیم میتھڈ جو دونوں نے کال کیا ہے اینڈ دے آر بوتھ یوزنگ اے ویریبل سائیکلس جو ان کا لوپ کاؤنٹر ہے اینڈ یوزنگ اٹ ٹو پرنٹ a question mark. So now cycles is up to 5. So 5 and 5, it will be printed 10 times. There is no sharing. Even though cycles variable کا نام same ہے, but if you think about stacks and functions کے جو frame ہے جو stack پہ بنتا ہے, if you think about that, جب بھی کوئی function call ہوتا ہے تو ایک stack frame بنتا ہے. All the local variables, all the function parameters are on the stack frame. And every thread has its own stack. Memory same ہے. If I know the address of another stack, I can access it. But right now I'm not accessing it. So دونوں کا cycles variable, دونوں کا local variable اپنا اپنا ہے. There is no sharing. We also see example of sharing. But in this example, I want to emphasize that even though both threads are calling the same go method, this cycles is a local variable. And local variables are on stack. And every thread has, both threads have their own stacks. So there is no sharing. Sharing کب ہوگی اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. In this example ہم نے ایک کلاس ویریبل بنایا ہے, ایک یعنی انسٹنس ویریبل بنایا ہے بول ڈن کے نام سے, اور پھر ہم نے مین میں ایک نیو تھریڈ ٹیسٹ ایک نیا انسٹنس بنایا, اور پھر اس انسٹنس ٹی ٹی اس انسٹنس کا گو میتھڈ کال کیا نیو تھریڈ میں, اور اسی انسٹنس کا گو میتھڈ مین تھریڈ میں کال کیا.
نیو تھریڈ میں کیسے کیا, نیو تھریڈ اور اسے tt.go پاس کر دیا اور اسے اسٹارٹ بھی کر دیا ساتھ ہی, اور پھر مین تھریڈ سے tt.go کال کیا. Now both these invocations, دونوں تھریڈس سیم آبجیکٹ انسٹنس کا گو کال کر رہے ہیں, which means کہ دونوں سیم آبجیکٹ انسٹنس کا ڈن یوز کر رہے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ لیٹس تھنک کہ آپ کا if not done, اگر میں نے چیک کیا کہ ابھی ڈن نہیں ہے اور اس ٹائم پہ ابھی میں نے ڈن کو ٹرو سیٹ نہیں کیا اور اس ٹائم پہ میرا تھریڈ پریمپٹ ہو گیا, دوسرا تھریڈ چلا, اس نے چیک کیا if not done, ڈن نہیں ہے کیونکہ ابھی میں نے ڈن ٹرو سیٹ نہیں کیا, دونوں اپنے if کے اندر آ گئے. اس کے بعد اب جو مرضی آرڈر ہو ایونچولی 2 بار ڈن پرنٹ ہوگا. اور اگر ہم اس پروگرام کو ویسے دیکھیں تو بائی لاجک لگتا ہے کہ ایک بار ڈن پرنٹ ہوگا اور ڈن ٹرو سیٹ ہو جائے گا تو دوبارہ نہیں پرنٹ ہونا چاہیے. اینڈ ان فیکٹ اف یو ریورس دا آرڈر کہ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کو پہلے کر دیں اور ڈن از اکول ٹو ٹرو کو بعد میں کر دیں, جس سے لاجک پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف تھوڑا سا ٹائم ڈفرینس آ جاتا ہے اف اور ڈن کو ٹرو سیٹ کرنے میں, تو اس کے چانسز بہت ہائی ہو جاتے ہیں. یعنی جو چانسز ہیں ڈن کے 2 بار پرنٹ ہونے کے وہ بہت ہائی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک زیادہ بڑی ونڈو ہے جس کے اندر اگر پریمپشن ہو گئی تو وی ول اینڈ اپ وتھ ڈن پرنٹڈ ٹوائس. ایک اور ایگزامپل میں دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے اوریجنل ایگزامپل کی طرح اسٹیٹک میتھڈز یوز کیے ہیں, بٹ ایک اسٹیٹک کلاس ویریبل انٹروڈیوس کیا ہے ڈن کا. سیم ایگزامپل ہے, سیم گو میتھڈ انووک ہو رہا ہے, بٹ ڈن از ناؤ اے کلاس ویریبل, اے اسٹیٹک member of the class. So that's again shared by both Go invocations. تیسری ایگزامپل میں ہم نے جو ڈن ہے وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیا ہے. سو اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس مین میتھڈ ہے. مین میتھڈ میں میں نے ایک تھریڈ اسٹارٹ ایکشن ڈکلیئر کیا ہے, اور ایکشن کیسے ڈکلیئر کیا ہے اسے میں نے ایک لیمڈا ایکسپریشن سے ڈکلیئر کیا ہے, وچ از جسٹ پرینتھیسز میں پیرامیٹرس دیے اور ایکول گریٹر کر کے میں نے اس کی باڈی دے دی, اور باڈی میں نے اف ناٹ ڈن اور ڈن از اکول ٹو ٹرو, اور یہ ڈن کہاں سے آ رہا ہے, یہ اس مین کا ممبر ویریبل ہے. اس کے بعد میں نے نیو تھریڈ اور اس ایکشن کے ساتھ اسٹارٹ کیا اور ڈائریکٹلی ایکشن انووک کر لیا. اگین میں دونوں کیسز میں یہ ڈن ویریبل جو ٹاپ پہ ڈکلیئر ہوا ہوا ہے یہ یوز کر رہا ہوں, اور دس از انشورڈ بائی یہ جو تھریڈ اسٹارٹ ایکشن ہے یہ انشور کر رہا ہے کہ یہ اس لوکل ویریبل کو یوز کر رہا ہے. سو دس از دا اونلی ایگزامپل جس کیس میں ہم لوکل ویریبل آپ کی جو لیمڈا ایکسپریشنس کی وجہ سے دے کین بی ریفرڈ فرام 2 تھریڈس. سو وی ایکچولی اینڈ اپ ود 2 تھریڈس جو ریفر کر رہے ہیں انڈائریکٹلی ایک لوکل ویریبل کو. تو ان تینوں ایگزامپلس میں ہم نے یہ دیکھا کہ 3 ڈفرینٹ میکینزمس ہیں, بٹ وی آر اینڈنگ اپ ود ڈن پرنٹڈ ٹوائس بیکاز 2 ڈفرینٹ تھریڈس سیم ڈیٹا کو ایکسیس کر رہے ہیں. What should we do about it? In general, it's a very common problem. یعنی آپ کسی ویریبل کو انکریمنٹ بھی سیفلی نہیں کر سکتے. If you are incrementing a variable on most architectures, you actually read it in a register, you +1 it, and then you save back in a register. So you can think if you have read it, at this point in time, if there is a preemption and someone else modifies, then that modification will be lost when you get the turn and you increment your register and write back. So a counter hai, counter is 5. You take the counter in a register, تو آپ کے پاس رجسٹر میں 5 آ گیا. اب اپنے رجسٹر میں اسے 6 کرنا ہے اور رائٹ بیک کرنا ہے. بٹ ان 2 انسٹرکشنس کے درمیان if another thread gets a turn, وہ اس 5 کو میموری لوکیشن میں جا کے 10 کر دیتا ہے. Now that update will be lost. بیکاز جب آپ کے پاس ٹرن آئے گی آپ رجسٹر میں 5 پڑا ہوا ہے, یو جسٹ انکریمنٹ اٹ اینڈ رائٹ اٹ بیک. سو جب بھی آپ ویریبلس کو ماڈیفائی کریں گے یو کانٹ سیفلی ماڈیفائی دیم اف اندر تھریڈ may آلسو ایکسیس دیم. بٹ تھریڈ شیئرنگ, ڈیٹا شیئرنگ تو آپ نے کرنی ہے, ادروائز تھریڈس کا کوئی فائدہ نہیں بیکاز تھریڈس کو آپس میں ڈیٹا شیئر کرنا پڑتا ہے. سو وٹ شوڈ وی ڈو؟ وی شوڈ یوز لاکس. لاکس آر اے وے ٹو انشور کہ اگر آپ ایک ایریا آف کوڈ میں ہیں تو کوئی اور تھریڈ اس ایریا آف کوڈ میں انٹر نہیں ہو سکتا. یو کانٹ سے کہ یہ پرٹیکولر ویریبل ہمیشہ لاکڈ ہے. یو کانٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ ڈیٹا, بٹ یو کین سے اباؤٹ کوڈ ایریاز کہ اس کوڈ ایریا میں اف یو آر آلریڈی ان دس کوڈ ایریا
اینی ادر تھریڈ جو اس کوڈ ایریا میں آنا کی کوشش کرے گا اٹ ول بی بلاکڈ انٹل یو لیو دس ایریا. دیکھتے ہیں ہم اسے کوڈ میں کیسے لکھ سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں ہم نے ایک آبجیکٹ کریٹ کیا, ریڈ اونلی آبجیکٹ, نیو آبجیکٹ, جس کا نام ہم نے لاکر رکھا ہوا ہے. اس آبجیکٹ کا اس کے علاوہ کوئی پرپز نہیں کہ وی آر یوزنگ اٹ ایز اے لاک, وی کوڈ ہیو یوزڈ اینی آبجیکٹ, بٹ ہم نے آبجیکٹ اور اس کا لاکر نام رکھ کے ایمفیسائز کیا کہ ہم اسے لاکنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں. ان سی شارپ یو کین یوز اینی آبجیکٹ ڈیرائیوڈ تھنگ ایز دا بیسس فار اے لاک. اس کے بعد ہم نے یہ دو تھریڈس کریٹ کیے گو کو جو دونوں تھریڈس یوز کر رہے ہیں. اسٹیٹک بول ڈن, یہ دونوں تھریڈس ڈن کو شیئر کر رہے ہیں, دیٹس وائی دیر از ڈیٹا شیئرنگ جس کو لاک کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ہاؤ ڈیڈ وی یوز لاک, ہم نے لاک کی ورڈ یوز کیا اینڈ پیرامیٹر میں ہم نے وہ آبجیکٹ یوز کیا جس کی بیسس پہ ہم لاک کر رہے ہیں. سو اف وین ایور اینٹرنگ ان دس ایریا, جو یہ لاک اور اس میں ہم نے جو آبجیکٹ پاس کی ہے, وی آر شیور کہ کوڈ میں کسی بھی جگہ اگر سیم آبجیکٹ پہ لاک یوز ہوا ہوا ہے تو کوئی کسی ایسے ایریا میں نہیں ہے. سو رائٹ ناؤ وی اونلی ہیو ون ایریا آف کوڈ جو اس لاکر پہ لاک ہوا ہوا ہے. سو وی آر شیور کہ کوئی اور تھریڈ, جو اس کیس میں ایک ہی اور تھریڈ ہے, دوسرا تھریڈ اس وقت اس ایریا آف کوڈ میں نہیں ہے. سو اس کے اندر ہم نے ڈن کو چینج کر کے اور ڈن کے ساتھ جو بھی پروسیسنگ کرنی ہے وہ ہم نے کر لی. ناؤ دیٹ مینس کہ اب اس پورے ایریا آف کوڈ میں اگر پریمپشن ہوتی ہے تو دوسرا تھریڈ اس ایریا کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا. سو لاک کرنے کے بعد اگر پریمپشن ہوئی, دوسرا تھریڈ کوئی اور کام کرنا چاہ رہا ہے لوپ میں کسی اور جگہ ہے, اٹ کین ڈو دیٹ, بٹ اگر وہ یہاں پہ انٹر ہونے کی کوشش کرے گا وہ بلاک ہو جائے گا, وہ ریڈی لسٹ میں نہیں رہے گا, اور جب تک یہ تھریڈ اپنا کام پورا نہیں کرے گا. سو وی نیڈ لاکس فار تھریڈ سیفٹی. تو جب بھی ہمیں شیئر ڈیٹا یوز کرنا ہو, جب بھی ہمیں ایسا ڈیٹا یوز کرنا ہو جو ایک سے زیادہ تھریڈس نے ماڈیفائی کرنا ہو, وی نیڈ لاکس. کیسے لاک کرتے ہیں؟ وی کریٹ این آبجیکٹ, کنوینشنلی وی کریٹ اے نیو آبجیکٹ, کسی اور آبجیکٹ کو اس کام کے لیے ری یوز نہیں کرتے, بٹ لینگویج وونٹ اسٹاپ اس کہ کوئی ایگزسٹنگ آبجیکٹ, کوئی ونڈو کا آبجیکٹ یا فریم کا آبجیکٹ ہم لاک کے لیے یوز کر لیں, بٹ یوزلی وی کریٹ این ایکسپلیسٹ آبجیکٹ فار لاکنگ. Now if there are multiple data variables جو ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, فار ایگزامپل ڈن کے علاوہ ہم ایک ایکس وائی زی ویریبلس ہیں وہ بھی شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, وی کین سے پاسبلی سے کہ جب ڈن ایکس وائی یا زی چاروں میں سے کوئی بھی ایکسیس کرنا ہوگا وی ول ٹیک دس لاک. تو اب اس کا مطلب ہے کہ دیر از نو شیئر. وی کین آلسو ہیو سیپریٹ لاکس فار ڈن ایکس وائی زی. مثلا ہم ڈن کے لیے لاکر ڈن یوز کر لیں, ایکس کے لیے لاکر ایکس یوز کر لیں. سیپریٹ لاکس یوز کرنے کا یہ فائدہ ہے, دیر ول بی مور پیرلزم الاؤڈ, یعنی تھریڈ زیادہ دیر تک انڈیپینڈنٹلی چل سکتے ہیں. نقصان کیا ہے؟ اف یو نیڈ ایکس وائی ان کمبینیشن اور ایکس وائی زی ان کمبینیشن, یو ہیو ٹو گیٹ ملٹیپل لاکس, لاک کے اندر لاک کے اندر لاک, اینڈ دیٹ کریٹس اے پاسبلٹی آف اے ڈیڈ لاک. We won't go into detail into why there can be a deadlock, but it's possible that you are waiting for another thread is waiting for you, اور دونوں بلاک ہو جائیں. and why would that happen? because اپنے کوڈ میں لاکس کا آرڈر صحیح نہیں لکھا. so کی آئیڈیا یہاں پہ ٹیک اوے از کہ جب بھی آپ کو شیئر ڈیٹا یوز کرنا ہوگا یو ول نیڈ سم لاکس, اور ایک پرٹیکولر آبجیکٹ پہ جس پہ آپ نے لاک کیا ہوا ہے اس ایریا آف کوڈ میں کوئی اور انٹر نہیں ہو سکتا. سو اگر آپ نے ڈن کو ماڈیفائی کرنا ہے کوڈ میں 10 ڈفرینٹ پوائنٹس پہ, یو نیڈ ٹو گیٹ دا سیم لاک ایٹ آل 10 پوائنٹس. سو لاکر آف لاک کر کے یو ہیو ٹو پروٹیکٹ آل 10 پوائنٹس جہاں پہ آپ نے سیم ڈیٹا شیئرڈ ویریبل یوز کیا ہے. سو وی ول ٹرائی ٹو مینیمائز دا یوز آف شیئرڈ ویریبلس. ویل ٹرائی کہ ہم ایک تھریڈ کو کام دیں اور ڈیٹا پاس کر دیں, اینڈ دین اٹ ول ورک انڈیپینڈنٹلی, اور اینڈ میں وہ ڈیٹا واپس پاس کرے. دیر آر گڈ میکینزمس ان WPF فار پاسنگ ڈیٹا اینڈ دین ٹیکنگ ڈیٹا بیک. تو اگر ہم ایکچوئل سیم ٹائم پہ, یعنی جب وہ تھریڈ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اس وقت ہمیں منیمم شیئرنگ کرنی ہے, تو ول ناٹ یوز لاکس, ول ناٹ نیڈ لاکس فار دیٹ. بٹ اگر شیئرنگ کرنی ہے, اف وی آر رننگ ملٹیپل تھریڈس جو سیم کام کر رہے ہوں ڈفرینٹ ڈیٹا شیئر ڈیٹا کو یوز کر کے, دے ہیو ٹو ورک ویل ود ایچ ادر.
And how do they do that? Using locks. So locks are necessary for this purpose. Next question is, how do we pass data to a thread? So अभी तक हमने example देखी. We create a thread object, उसे एक method pass करते हैं, which takes void, nothing. So we can start a method और उस method से हम एक thread start कर देते हैं. But how do we pass data to it? So there we'll discuss two ways. One is using a lambda expression. अभी मैंने आपको एक lambda expression दिखाई, एक दो हम पहले भी देख चुके हैं. So lambda expression is just कि आप like a delegate write code in place. You just write parenthesis and if you need some parameters, अगर जो चीज़ आपने वहाँ पे pass करनी है, the delegate you want to pass, if it takes parameters, then you write those parameters, otherwise you write empty parentheses, and then you give an implementation right away. So lambda expressions give you the easiest way. You use empty parentheses in this case because आपका जो default thread method है, it takes nothing. So because it takes nothing, you just say empty parentheses and then you write some code. And then you can call some method with parameters. Or you can use an overload of thread constructor जिसमें जो delegate pass होता है, it takes an object, जिस केस में हमें कास्टिंग करनी पड़ती है. बट विल सी बोथ मेथड्स. यहाँ पे हमने एक नया थ्रेड क्रिएट किया है और उसमें हम प्रिंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं. नीचे प्रिंट की डिक्लेरेशन है विच टेक्स अ स्ट्रिंग और कंसोल डॉट राइट लाइन और उसमें वो मैसेज पास हो रहा है. सो वी वांट टू कॉल द प्रिंट विथ पैरामीटर्स एंड वी कैन राइट डू इट इजीली विद द लैम्डा एक्सप्रेशन. कैसे करेंगे? न्यू थ्रेड और ये एम्प्टी पैरेंथेसिस equal greater sign जो lambda expression का sign होता है, and then we'll just call print with parameters. So this is the easiest way of calling a function with parameters in a new thread. जब t dot start करेंगे तो actually ये print invoke होगा. So for lambda expressions be careful कि right now जब ये parentheses और greater than sign दे रहे हैं, we are just defining an kind of an anonymous function or passing it. It's not being executed. ये print call नहीं हुआ. ये कॉल कब होगा? जब ये टी डॉट स्टार्ट करेंगे, वो जो एनोनिमस डेलीगेट बना था वो इन्वोक होगा एंड देन दैट लैम्डा एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड. सो दूसरे केस में एक और एग्जांपल ये है कि अगर हम मल्टी लाइन लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करें, यानी हम ये जो इक्वल ग्रेटर देन है इसके आगे ब्रेसेस दें और बीच में मल्टी लाइन एक्सप्रेशन यूज करें, वी कैन राइट ऑल द कोड ऑफ द थ्रेड इन लाइन. फॉर एग्जाम्पल हमने ये न्यू थ्रेड क्रिएट किया, ये empty parenthesis equal greater than sign दिया which is the sign of lambda expression और आगे console dot write line की दो lines दे दी. At this point ये console dot write line invoke नहीं हुआ. This is just the definition of an kind of an anonymous function और उसका जो delegate pointer it's being passed to the new thread constructor. Then इसका जो dot start है ये invoke हुआ, thread का start function, thread का start method invoke हुआ. वो जब इस डेलीगेट को इन्वोक करेगा तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी. सो बी केयरफुल विद लैम्डा एक्सप्रेशंस. दे आर नॉट इवेल्युएटेड व्हेन दे आर रिटन, दे जस्ट डिफाइन अ डेलीगेट व्हिच इज पास्ड और अगर जब कोई एक्सप्लिसिटली उसे इन्वोक करता है देन इट्स इन्वोक्ड. एक और एग्जांपल देखते हैं. इस एग्जांपल में अब हम इंस्टेड ऑफ ए लैम्डा एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे व्हिच इज नॉट द रिकमेंडेड मेथड एनी मोर. lambda expressions आने से पहले it was the method used because it involves casting. So कैसे करेंगे? हम एक नया thread create कर रहे हैं print का और t dot start में हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं. So जो भी पैरामीटर पास करेंगे it will be accepted because वो एक ऑब्जेक्ट में कास्ट हो जाएगा, बेस क्लास ऑब्जेक्ट में. और इसी वजह से हमने नीचे प्रिंट को ऑब्जेक्ट मैसेज के साथ डिक्लेयर किया है बिकॉज दैट्स द ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर. जो थ्रेड का कंस्ट्रक्टर है इधर टेक्स अ मेथड जो वॉइड लेता हो और अ मेथड जो एक ऑब्जेक्ट लेता हो. एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू राइट अवे कास्ट दिस पैरामीटर इनटू अ स्ट्रिंग एंड देन यूज इट टू राइट. So we have two thread starts, a thread start and a parameterized thread start जो ऑब्जेक्ट लेता है और ये सेकंड वन यूज होता है पैरामीटर पास करने के लिए. सो लैम्डा एक्सप्रेशंस के थ्रू यू कैन यूज स्ट्रांगली टाइप्ड फंक्शंस, उन्हें स्ट्रांगली टाइप्ड पैरामीटर्स पास कर सकते हैं एंड दैट्स द इजियर वेज टू कॉल डिफरेंट फंक्शंस विद पैरामीटर्स. एंड अगर आपका जो थ्रेड स्टार्ट करना है उसका कोड थोड़ा सा है, 5-6 लाइन्स तक का कोड है, इट्स ऑफन प्रेफरेबल टू राइट इट इन लाइन
مطلب آپ نیو تھریڈ کر کے لیمڈا ایکسپریشن ملٹی لائن لیمڈا ایکسپریشن یوز کر کے یو کین رائٹ اٹس کوڈ رائٹ اوے انسٹیڈ آف میکنگ اندر فنکشن جہاں پہ اس کا کوڈ لکھیں. تو ڈپینڈنگ آن کہ کوڈ کی ریڈیبلٹی کس طرح سے زیادہ رہتی ہے, ڈپینڈنگ آن کہ آپ اس کو کس پوائنٹ پہ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کوڈ کو, یو کین رائٹ این ان لائن ورژن اور کال این ادر فنکشن. بٹ دونوں کیسز میں لیمڈا ایکسپریشن از نیٹر دین یوزنگ این آبجیکٹ پیرامیٹر. لیکن لیمڈا ایکسپریشن میں یو ہیو ٹو بی کیئرفل ود ون تھنگ. I'll show that with an example. In this example, میں نے for loop 10 times چلایا ہے and I'm saying new thread اور console.write i.start. جو ذہن میں obviously چیز آتی ہے وہ obviously چیز یہ آتی ہے کہ 0 سے 9 تک سارے پرنٹ ہو جائیں گے. You can't really be sure of the order, کس order میں پرنٹ ہوں گے because آپ نے threads بنائے ہیں. You created 10 threads جو 0 سے 9 تک پرنٹ کریں گے. You don't really know their preemption order, but eventually 0 سے 9 تک ایک بار پرنٹ ہوگا. But that won't really happen. آپ کی آؤٹ پٹ فار ایگزامپل اس طرح سے آ سکتی ہے, typical output would be 0, 2, 2, 3, 5, 5, 7, 9, 9. Some numbers would be missed, some would be double. Why? Because ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جو لیمڈا ایکسپریشن ہے اٹس کریٹنگ این انانیمس فنکشن اے ڈیلیگیٹ, اور وہ ایگزیکیوٹ تب ہوگی جس ٹائم پہ آپ اس تھریڈ کو اسٹارٹ کریں گے, جب وہ ایکچولی اسٹارٹیڈ تھریڈ رن کر رہا ہوگا. اور اس لیمڈا ایکسپریشن الاؤ یو ٹو یوز ویریبلس فرام دا کرنٹ فنکشن. سو اس میں ہم نے آئی کو یوز کر لیا ہے, بٹ آئی کی ہم نے کرنٹ ویلیو نہیں یوز کی. ہم نے صرف کہا ہے کہ اس میں آئی یوز ہو جائے گا, which means we created, you can say we created an indirect reference to the variable I. جب یہ جو created thread ہے یہ actually run کرے گا, اس وقت جو I کی ویلیو ہوگی it will use that. So you can think there can be two threads کہ I کی ویلیو 5 تک پہنچی. There are two threads which executed at that time. دونوں نے 5 ویلیو لے لی and then they terminated. پھر لوپ کی باری آئی, لوپ 5 کے بعد 6 اور 7 ہو گیا, 2 اور تھریڈ کریٹ ہو گئے. اب وہ دونوں تھریڈ 7 پرنٹ کر دیں گے, بیکاز جب وہ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن پہ پہنچیں گے تو ان کا جو آئی ہے وہ ریئل آئی کو ڈھونڈ رہا ہوگا کہ ریئل آئی کی اس وقت کیا ویلیو ہے. آپ کو شروع میں بھی ایگزامپل یاد ہوگی کہ شروع میں ایک ایگزامپل تھی جس میں ہم نے لوکل ویریبل جو 2 تھریڈس نے یوز کیا تھا, وی آر کالنگ یہ ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں. تو یہاں بھی یہ سارے تھریڈس آئی کو شیئر کر رہے ہیں. ہاؤ کین وی سالو دس؟ اس کو سالو کرنا بہت ایزی ہے. وی جسٹ انٹروڈیوس اے ویریبل ٹیمپ. فار لوپ کے اندر ہم ان ٹیمپ از اکول ٹو آئی کر دیں اور نیو تھریڈ کنسول ڈاٹ رائٹ ٹیمپ ڈاٹ اسٹارٹ کر دیں. تو اب یہ ٹیمپ ہر آئٹریشن کا اپنا ہے. تو یہ تھریڈ جب جب بھی اسٹارٹ ہوں گے, اب ناؤ وی ول سی 0 سے 9 تک سارے پرنٹ ہوں گے. آرڈر وی کانٹ بی شیور, بٹ وہ سارے پرنٹ ہوں گے. سو اگر کبھی بھی اف یو وانٹ اے کیپچرڈ ویریبل, وی کال اٹ اے کیپچرڈ ویریبل, جو ایک فنکشن کا لوکل ویریبل لیمڈا ایکسپریشن کے اندر یوز ہو جائے, وی کال اٹ اے کیپچرڈ ویریبل. وہ کیپچرڈ ویریبل جب بھی یوز ہوگا وی شوڈ نو کہ اٹ از ریفرنگ ٹو دا ریئل لوکل ویریبل, اینڈ اف وی وانٹ اے کاپی وی شوڈ میک اے کاپی. سو لیمڈا ایکسپریشنس provide a really neat and useful way to work with threads if we are aware of the captured variables complication. اگر ہمیں اس کا پتہ ہے تو اٹس ریئلی ایزی کہ ایک لیمڈا ایکسپریشن لکھیں, نیو تھریڈ میں سے پاس کریں, اسٹارٹس ایز اے نیو تھریڈ if you call the start method. The other complication is with exceptions. اور exceptions complication سے زیادہ again it's more of a thing to understand how threads work. So ایک exception ہوتی ہے when you throw an exception or it is throw because you access a null pointer or some other error, تو وہ travel کرتی ہے. It goes to the calling function and to the calling function and up to the main method, اور main بھی نہیں اسے capture کرتا, تو it's آپ کے پاس ایک پاپ اپ باکس آتا ہے کہ ایک ایکسیپشن آ گئی. اٹس پورے جو اسٹیک ٹریس ہے اس پہ ہر فنکشن کو ایک چانس مل رہا ہے کہ اسے کیچ کر لے. کسی بھی پوائنٹ پہ اگر آپ ٹرائی کیچ لکھیں گے تو دیٹ ایکسیپشن از کاٹ. وٹ اف یو کریٹ اے تھریڈ اور اس میتھڈ کے اندر سے ایکسیپشن آ رہی ہو, اٹ وونٹ بی کاٹ. سو ایوری تھریڈ یو کریٹ is a new starting point, it's a new thread.
اس کی ایکسیپشنز واپس مین تھریڈ میں نہیں آئیں گی. لیٹس سی این ایگزامپل. اس ایگزامپل میں ہم نے مین کے اندر ٹرائی کیچ کی ہے. ٹرائی میں نیو تھریڈ گو ڈاٹ اسٹارٹ, اور گو کے اندر ہم نے تھرو نل لکھا ہوا ہے, وچ از کہ ہم نل پوائنٹر ایکسیپشنز تھرو کر رہے ہیں. اف یو نائولی سی دس, تو آپ کو لگے گا کہ یہ گو میں ایکسیپشن تھرو ہی, اٹ شوڈ بی کاٹ, بٹ اٹ ول ناٹ بی کاٹ. اٹس تھرون فرام اے نیو تھریڈ. ہم نے نیو تھریڈ گو کیا ہے. Any exception inside go will not be caught. How we should write it? We should write it like this. کہ main سے we do new thread go dot start without exception handling, because thread کی کوئی exception آپ کے پاس آ ہی نہیں سکتی. And inside go, which is the method at the root of a thread, جہاں سے thread start کر رہے, we should have exception handling. Try کریں, اس کے اندر کہیں بھی ہم throw null کریں گے, bottom پہ catch کریں گے, it will be caught. So exceptions from a created thread don't travel back to the creator thread. Later we'll see that there are abstractions on top of threads which actually allow the exceptions to be caught in the calling thread. So یہ تو آپ کے پاس ہو گیا exceptions. There are some ways to handle exceptions at the application level, کہ آپ configuration میں بتا دیں کہ کوئی بھی thread اگر کہ فار اینی تھریڈ جو اپنی ایکسیپشنز ہینڈل نہیں کرتا اینڈ دے آر تھرون, تو وہ اس کامن ایکسیپشن ہینڈلر میں آ جائیں. اف یو آر کریٹنگ مینی تھریڈس اینڈ یو آر وریڈ اباؤٹ رائٹنگ ایکسیپشن ہینڈلرس ایوری ویئر, بٹ مینلی یو شوڈ بی رائٹنگ دوز ایکسیپشن ہینڈلرس, تاکہ وہ ایکسیپشنز کسی کامن ہینڈلر میں آنے کے بجائے میننگ فلی ریزالو ہوں. بٹ دا ٹرکی تھنگ از ٹو انڈرسٹینڈ کہ وین یو کریٹ اے تھریڈ, ایکسیپشنز ڈونٹ کم بیک ٹو دا کریٹر. یو کین ہینڈل دیم ان اے کیچ آل, جو کنفیگریشن میں آپ ہینڈل لکھتے ہیں, بٹ دیٹس اٹ. یو ڈونٹ گیٹ دیم ڈائریکٹلی ٹو یو. سو بٹوین ٹو تھریڈس ہم نے ڈیٹا شیئرنگ کی بات کی. وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ شیئر ڈیٹا کو لاک کرنا ہے. وی ڈیڈنٹ ریئلی ٹاک اباؤٹ کہ اف ٹو تھریڈس وانٹ ٹو ڈائریکٹلی سگنل ایچ ادر. سو یو کین تھنک آف کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے, لیٹس سے یو اسٹارٹیڈ پرنٹنگ, and you want کہ after every page is printed you update the UI, or you update some counter, or you have to do some other action. So you want to wait until the first page is printed and until another page is printed. So this is synchronization between threads. جو ہم نے لاک سے اچیو کیا تھا, لاک سے we only achieved mutual exclusion. What that means is کہ they are mutually excluded at one time. Only one thread can exclusively access some variable. Now we are not talking about data. We are saying there are two threads who want to cooperatively work, and I want to wait for the other thread to reach a particular point. Join کی call ہم نے دیکھی تھی. What was join? Join was saying I want to wait until the other thread finishes. But what if I want to wait until it reaches some intermediate point? So اس کام کے لیے there are multiple synchronization primitives. We will take an example with a manual reset event. So manual reset event is something I can wait on, which can be explicitly set from the other thread. So I will wait for a manual reset event to be set, اور دوسرا تھریڈ اسے ایکسپلیسٹلی سیٹ کر سکتا ہے, اینڈ دین اٹ کین بی ریسیٹ, اور ریسیٹ کا مطلب ہے اس پہ دوبارہ ویٹ ہو سکتا ہے. سو لیٹ سی این ایگزامپل ود دا مینوئل ریسیٹ ایونٹ, اور ویل سی کہ دیر آر ٹو تھریڈس اینڈ وی ایکچولی ویٹ فار ون تھریڈ ٹو ریچ اے پرٹیکولر پوائنٹ. سو اس ایگزامپل میں وی کریٹ اے نیو تھریڈ. سب سے پہلے وی کریٹ اے نیو مینوئل ریسیٹ ایونٹ وچ از انیشلائز ٹو فالس, وچ مینس کہ ایٹ دس ٹائم اگر کوئی اس پہ ویٹ کرے گا تو اٹ شوڈ اسٹاپ. وی کریٹ اے نیو تھریڈ. نیو تھریڈ از ویٹنگ فار سگنل. سو سب سے پہلے یہ جب تھریڈ اسٹارٹ ہوگا, وچ از اسٹارٹیڈ بیکاز ڈاٹ اسٹارٹ لکھا ہے, ہمیں ویٹنگ فار سگنل لکھا ہوا آئے گا. دین وی سے سگنل ڈاٹ ویٹ ون. سو وی آر جو سگنل کا ویریبل ہم نے مینوئل ریسیٹ ایونٹ بنایا ہے, وی آر کالنگ ویٹ ون آن اٹ اینڈ وی آر ویٹنگ. ایٹ دس ٹائم دس تھریڈ ول بی بلاکڈ, بٹ دیر از اندر تھریڈ جو چل رہا ہے, اینڈ واٹس دیٹ تھریڈ ڈوئنگ از کالنگ تھریڈ ڈاٹ سلیپ 2000. So 2000 millisecond is 2 seconds.
تو آپ کو یہ ویٹنگ فار سگنل کے بعد ایٹ لیسٹ 2 سیکنڈ، کیونکہ 2 سیکنڈ تک تو یہ سلیپ ہو رہا ہے، سگنل ہی نہیں ہو رہا، اس کے بعد اٹ ڈیپینڈس کہ کس تھریڈ کی کب باری آتی ہے. سو ایٹ لیسٹ 2 سیکنڈ کا ویٹ ہوگا، اینڈ آفٹر دیٹ وی کال سگنل ڈاٹ سیٹ which is like opening the signal کہ now you can go through. So it's the signal is red and now you are making the signal green. So signal dot set. As soon as you call set, you can also move ahead because set کوئی blocking call نہیں ہے. But the other thread, when it gets its turn, it can now go past wait 1. It can call dispose on the signal and then it consoles dot write line got signal. So جب اس پروگرام کو چلائیں گے you will see waiting for signal and after 2 seconds, at least after 2 seconds, you will see got signal. So اس طریقے سے ہم مینول ریسیٹ ایونٹ کو یوز کر کے 2 تھریڈس کو سنکرونائز کر سکتے ہیں. ادر دین اس میں سے ہمارے پاس زیادہ کمپلیکس سنکرونائزیشن پریمیٹیوز بھی ہیں. دیر آر آٹو ریسیٹ ایونٹس جن کو ریسیٹ کال نہیں کرنا پڑتا، اینڈ سم ادر میکینزم جن سے ہم ملٹیپل تھریڈس کا ویٹ کر سکتے ہیں. سو if there are many threads, they are all going to call set. We can wait for them all or we can wait on any of them. So there are wait any, wait all methods. But this was a simple example between 2 threads. Between threads, there are some background threads and some foreground threads. So background threads اور foreground threads میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں. The only difference is کہ جب آپ کی application، جب آپ کے سارے foreground threads terminate ہو جاتے ہیں، your application terminates. So اگر آپ کوئی تھریڈ کریٹ کرتے ہیں it's going to take a lot of time and you think کہ اگر آپ کا مین یو آئی بند ہو جائے it's fine to terminate that thread, you can mark as a background thread. تو اس کی اس بیک گراؤنڈ پراپرٹی کو آپ ٹرو کر سکتے ہیں. which would only mean صرف یہ ڈفرینس ہے کہ جب آپ کے باقی سارے فور گراؤنڈ تھریڈ ٹرمینیٹ ہو جائیں تو دین kill this thread and terminate the program. If it's a foreground thread, normal thread, then the application will wait for that thread to finish. So اس بیک گراؤنڈ پراپرٹی آپ کی یہ سیٹ کرتی ہے. دین دیر آر پرائیورٹیز آف تھریڈس. آپ تھریڈس کی پرائیورٹیز سیٹ کر سکتے ہیں. اف دیر از ڈوئنگ جسٹ سم ہاؤس کیپنگ کلین اپ تھنگ دین یو کین سیٹ اٹ ٹو لو پرائیورٹی. اف اٹس ڈوئنگ سم تھنگ ریئل ٹائم اینڈ ارجنٹ یو کین سیٹ اٹ ٹو ہائی پرائیورٹی. ادروائز یو کین ناٹ ہینڈل پرائیورٹی اینڈ اٹ ول آل ریمین میڈیم پرائیورٹی، جس میں فور گراؤنڈ کو تھوڑی سی زیادہ پرائیورٹی ملتی ہے. وچ وڈ مین کہ اگر آپ کا کوئی بٹن کلک ہوتا ہے یا کی پریس ہوتا ہے تو اس کا ہینڈلر ذرا سی پریورٹی پہ چلتا ہے فرام اینی بیک گراؤنڈ تھریڈس. سو یور ایپلیکیشن ریمینس ریسپانسو. بٹ اف یو وانٹ ٹو ایکسپلسٹلی ہینڈل تھریڈ پریورٹی اور آسک کے تھریڈ پریورٹی کیا ہے، یو کین ڈو دیٹ. سو تھریڈس کے ساتھ وی کین ڈو اے لاٹ آف تھنگس. ہم نے جو سارے ایشوز ڈسکس کیے تھے، پیرلل پروگرامنگ، ریسپانسو یو آئی، وی کین ڈو دیٹ. بٹ once you understand threads, it's important to understand threads. We are probably never going to directly use threads. So next time ہم threads کے اوپر ایک thread pools discuss کریں گے which are ways to actually create a number of threads at the same time. So maybe we can create 10 threads. And then جب بھی ہمیں کوئی کام کرانا ہو بیک گراؤنڈ میں یا سائٹ پہ we use one of those threads. اور اگر ہمیں 10 سے زیادہ ہیں تو اور جو بھی ہم نے کام کرانے دے کین کیو اپ. سو وٹ دیٹ ہیلپس اس ود کہ اگر ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بہت سارے پیرلل کرنے کے کام ریپیٹیڈلی آ رہے ہیں تو اکثر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو تھریڈ کریشن اور ٹرمینیشن کا ٹائم ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کہیں کہ اس کام کو میں پیرلل نہ ہی کروں. بٹ اف یو ہیو اے پول آف تھریڈس تو اب آپ کے کریشن اور ڈیلیشن کا کوئی ٹائم نہیں ہے. اس میں سے ایک تھریڈ آلریڈی رننگ تھریڈ کو لیا، اسے کام اسائن کیا، when it's done. So you are kind of, if you think, making your thread pool threads event driven. ان کو ایک queue of work assign ہوتی ہے. As soon as they are done with one, they can pick up the next thing. There is a common queue of work items and there are thread pool workers which can take work and do it. And then we will see another abstraction on top of it which is called tasks. یہ جو smaller work item ہے we call it tasks which are automatically run on thread pools and which allow a much higher level abstraction than threads. We'll be discussing these topics and more in the next lecture. تب تک کے لیے خدا حافظ.